وہ آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو ڈیوٹرانومی چیپٹر جو ہے تورات کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ملے گا، اس کا باب نمبر 18 ہے، اس میں آیت نمبر 18 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے موسیٰ میں تیرے بھائیوں میں سے، بھائی کون؟ بنو اسماعیل، بنو اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل. اور یہ یعنی تورات کے شروع میں پیدائش چیپٹر میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، 2 بیٹے تھے، جو مین حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، تو وہ آگے ان سے وہ بنی اسرائیل چلے، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل تھے. تو میں تیرے بھائیوں یعنی بنو اسماعیل میں سے، بلکہ آج بھی آپ اسرائیل والوں سے پوچھیں، عرب لوگ وہ کہتے ہیں ہمارے کزنز ہیں، وہ مانتے ہیں اس بات کو، عربی ان کو کزن مانتے ہیں. اس لیے ہمیں شک پڑتا ہے اندر سے دونوں ملے ہوئے نہ ہوں، جو کچھ مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کیے بیٹھے ہوئے اسلام کی حمیت میں، اور جن لوگوں کی اصل دشمنی تھی وہ ان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں. تو وہ ڈیوٹرانومی چیپٹر میں 18 نمبر میں آیت نمبر 18 ہے، موسیٰ میں تیرے ان یعنی ماننے والوں کے بھائیوں میں یعنی ان کے کزنز کے اندر تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا جو ان پہ میری آیات کو تلاوت کرے گا. اور اسی طریقے سے گاسپل آف جان جو ہے، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کٹھے وہ انجیل مقدس چھپی ہوئی ہے، اس میں جو نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل آف جان ہے، اس کے اندر چیپٹر نمبر 15 سے 18 تک آپ کو کئی آیات ملیں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے، میں جب جاؤں گا تو میں اپنے رب سے ریکویسٹ کروں گا اس ہستی کو دنیا میں بھیجیں گی جو میرا نام دنیا میں روشن کریں گی. مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن تم ابھی ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو. وہ جب ہستی دنیا میں آئیں گی تو وہ تمہیں وہ ساری چیزیں تعلیم کریں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. یہ جو پروفیسی ہے یہ دنیا میں کسی پروفٹ کے بارے میں نہیں ہے. باقی سارے پیغمبروں کو سلیبس کی فارم میں کتاب تختیوں کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کلام ان کے منہ سے بلوائے گا، ان کے سینے پہ نازل کر کے، یہ ہے ہی صرف نبی علیہ السلام کے لیے. اچھا، وہ اب اس کے اوپر بھی ٹیکنیکل بحث ہے، عیسائی کیا اعتراض کرتے ہیں، وہ علیحدہ سے ٹاپک ہے، میں اس کو سکپ کرتا ہوں. بہرحال وہ جو ڈیوٹرانومی جس اولڈ ٹیسٹمنٹ والا حوالہ، اس کو کرسچنز اور جوز دونوں مانتے ہیں. نیو ٹیسٹمنٹ کو صرف کرسچنز مانتے ہیں. اس کے اندر یہ جو ہے نا کہ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند رسول اٹھاؤں گا، تو وہ کرسچنز کہتے ہیں یہ جو تیری مانند سے مراد ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ کی پیش گوئی ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ بھی یہودیوں میں ہی پیدا ہوں گے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی یہودی تھے، یہودی النسل تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے. لیکن یہ پروفیسی ان کے بارے میں پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں الفاظ ہے تیری مانند اور تیرے بھائیوں میں سے. بھائی تو بنو اسرائیل کے بنو اسرائیل نہیں، بنو اسماعیل ہیں، ورنہ تو ہوتا کہ تم ہی میں سے اٹھاؤں گا. بھائی کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تیری اولاد میں سے اٹھاؤں گا. نہیں، بنو اسماعیل میں نبی علیہ السلام کے علاوہ تو کوئی پروفٹ بھی نہیں ہے. اور تیری مانند میں دیکھیں کیا قیامت مضمر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہمارے ہی پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا. چلیں کرسچنز کے نزدیک وہ شہید کر دیے گئے، نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حضرت عیسیٰ نہیں ہے. اچھا، حضرت موسیٰ صاحب امت پیغمبر تھے، 6 لاکھ کا لشکر لے کے نکلے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر صرف 12 بندے ایمان لے کے آئے تھے، اور ان کی جان بھی اللہ نے بچائی ان کو زندہ اٹھا کے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صاحب امت تھے. آپ کی مبارک زندگی میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ آپ پہ ایمان لا چکے تھے، اور آج تو ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں باہر ہیں. اس ریزیملنس میں بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ سے زیادہ ریزیملنس رکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو حضرت عیسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام سے رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نارمل طریقے پہ ماں باپ کے ذریعے ہوئی ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش بھی نارمل طریقے سے ماں باپ کے ذریعے ہوئی ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نارمل نہیں ہے، معجزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. اس ریزیملنس میں بھی ہمارے نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ کی مثل ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مثل نہیں ہے. اس قسم کی کئی اس طریقے سے نئی شریعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 10 کمانڈمنٹس کو اسٹیبلش کرنے آئے تھے، کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو آگے لے کے چلیں. ہمارے نبی علیہ السلام نئی شریعت لے کے آئے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں تھی.
اس اعتبار سے بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ریزیمبلنس پائی جاتی ہے جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ میں نہیں پائی جاتی. لہٰذا یہ جو پروفیسی ہے ڈیوٹرانومی کی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 کتاب الاستثناء چیپٹر، یہ من و عن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوری ہوتی ہے اور کسی شخص کے بارے میں نہیں. اب اس میں بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن سکپ کرتا ہوں میں اسے. علمی پوائنٹ نمبر 7، قرآن حکیم کی زبان عربی ہے جو آج تک اسی طریقے سے زندہ ہے جو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تھی. سر آج سے 100 سال پہلے کی اگر آپ شیکسپیئر کی انگریزی پڑھیں نا تو آپ کو کئی الفاظ نہیں آئیں گے. شیکسپیئر کی انگریزی تو چھوڑ دیں، آپ فضائل اعمال آج سے 50-60 سال پہلے جو لکھی گئی ہے اس میں کئی اردو کے الفاظ ہیں جو آج مستعمل ہی نہیں ہیں. ہر 50-60 سال کے بعد کتاب تبدیل ہو جاتی ہے اس حوالے سے سمجھنے کے اعتبار سے کہ اس کی جو لینگویج ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے، ایوالو ہو رہی ہوتی ہے. لیکن عربی ایسی ایوالو ہوئی ہے کہ قرآن حکیم کی برکت سے اللہ نے اسے چینج نہیں ہونے دیا. آج بھی وہی عربی بولی جا رہی ہے حجاز کے اندر اور پورے ایریے کے اندر. عربی زبان کو فریز کر دیا ہے قرآن حکیم نے. اور قرآن حکیم میں سورہ یوسف کے سٹارٹ میں بھی آیا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، تمہاری اپنی زبان میں نازل کیا ہے. سورہ انبیاء میں آیا کہ تم غور نہیں کرتے، یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، اس کے ساتھ تم مانوس ہو، تمہاری اپنی لینگویج میں بات ہو رہی ہے. پھر اس طریقے سے قرآن حکیم میں آئے یہ فصیح اللسان عربی زبان کے اندر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بھی فرمایا کہ یہ کہتے ہیں اس نے کوئی اجمی غلام چھپا کے رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے یہ کتاب. تو اللہ نے فرمایا کہ کیسا اجمی غلام ہے کہ جو کتاب ہے وہ فصیح عربی کے اندر ہے اور اجمی اس کو سکھا رہا ہے. یہ بات یہ نہیں تمہارا یعنی چھڈو جڑی پھڑی بھی جائے، ایڈی لمبی چھڑ دے ہو، اتنی لمبی گپ شپ فٹ ہی نہیں بیٹھتی. تو یہ عربی فصیح زبان اور آج تک قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عربی کو محفوظ رکھا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 8، قرآن حکیم کا جو ڈائلیکٹ ہے، لہجہ ہے، وہ عرب کے بادیہ نشین جو پینڈو لوگ، گاؤں کے رہنے والے، ریگستانوں کے رہنے والے، اعرابی جنہیں کہا جاتا ہے، بدو لوگ، ان کے ڈائلیکٹ میں یہ قرآن نازل ہوا ہے. یعنی جس طرح آپ آج بھی دیکھ لیں، ایک ہے شہری پنجابی عجیب پٹھی سیدھی، اور ایک ٹھیٹھ گاؤں کے لوگوں کی پنجابی ہے. اس کے ڈائلیکٹ میں اور شہری پنجابی کے ڈائلیکٹ میں کتنا فرق ہے. اور ایک ہے لکھنؤ کے لوگوں کی، یو پی کے لوگوں کی اردو، اور ایک ہے ہم پنجابیوں کی اردو. ڈائلیکٹ میں فرق ہے. ہم اردو زبان کو سیکھ تو ضرور سکتے ہیں، اس ڈائلیکٹ کو بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں کہ پنجابی ہیں. میں نے تو اپنے آپ کافی اوورکم اس اعتبار سے کیا ہے کہ الفاظ کی ادائیگی ٹھیک ہو، لیکن بعض اوقات اپنے لہجے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اردو بولنے والا پٹھان ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے. تو اس اعتبار سے جو ڈائلیکٹ ہے نا قرآن کا، وہ ہے عرب کے بادیہ نشین لوگوں کی عربک کا. اور وہ آج بھی آپ عرب میں چلے جائیں نا، وہ اسی طریقے سے وہی عربی بولتے ہیں. ویسے آپ اپنے علاقوں میں بھی دیکھیں، آپ لاہور میں چلے جائیں تو اور طرح کی پنجابی ہے، فیصل آباد والوں کی اپنی پنجابی ہے. اور اگر آپ سیالکوٹ میں چلے جائیں، سیالکوٹ والے جب اردو بھی بول رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ سیالکوٹ کا بندہ ہے، کیونکہ وہ اس کو اپنے اسی سٹائل میں بول رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہند کو یعنی یہ سطح مرتفع پوٹھوہار کے رہنے والے، ہم بھی پوٹھوہاری ہیں جہلم کے لوگ، یہاں کی ہم تو خیر اتنے پوٹھوہاری نہیں، آپ ذرا پنڈی چلے جائیں نا، ان کی ذرا آپ پنجابی سنیں. ہم تو کہتے ہیں نا ادھر آؤ، وہ کہتے ہیں ادھر آؤ. اب لفظ وہی ہے لیکن ذرا ڈیفرنٹ فارم میں. یہ ڈائلیکٹ کہلاتے ہیں. ایک ہی لفظ دوسری فارم میں جب بولا جاتا ہے لفظ وہی ہے. اب ادھر آؤ اور ادھر آؤ میں بڑا فرق ہے، لیکن لفظ ایک ہی ہے، ڈائلیکٹ کا فرق ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک تو نہیں کہ الفاظ ہی ڈیفرنٹ ہے. جس طرح ہم دے کہ نو یعنی وہ فلاں چیز لے کر آؤ، اب تو کہتے ہیں لے آؤ. وہ پنڈی کے لوگ کہتے ہیں کہ نو، وہ